علماء دیوبند کے ہمارے علماء دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے علماء صحیح کرتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو میرے بھائیوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے علماء بولو صحیح کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوبندی جماعت کے علماء اور ائمہ یہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر و رسول کے گستاخ ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں گستاخیاں کی ہیں۔ ایک گستاخی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان کی جماعت کے بہت بڑے عالم جن کا نام اشرف علی تھانوی ہے، ان کی کتاب ہے حفظ الایمان۔ اس کتاب میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ پہلے مجھے بتائیے، رسول پاک کا گستاخ کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہاتھوں کو لہرا کے بولیے، رسول پاک کا گستاخ کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور مجھے بتاؤ کہ اگر میں کسی کی آنکھ کے بارے میں بولوں کہ اس کی آنکھ بلی کی طرح ہے، اس کی آواز گدھے کی طرح ہے، اس کا چہرہ سور کی طرح ہے، اس کی گستاخی ہوگی یا نہیں؟ بولو زور سے، ہوگی۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 8 پہ لکھا ہے کہ رسول پاک کا علم کتے بلی سور کی طرح ہے۔ بولو معاذ اللہ، ایک آواز ہو کے بولو معاذ اللہ۔ بولو، رسول پاک کے علم کو اگر کوئی کتے کی طرح بولے، بلی کی طرح بولے، سور کی طرح بولے، چوپایوں کی طرح بولے، پاگلوں کی طرح بولے، چھوٹے بچوں کی طرح بولے، عام انسانوں کی طرح بولے، یہ میرے رسول کی توہین ہے یا نہیں؟ کیا توہین رسول کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ مسلمان نہیں تو اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ اس لیے ہمارے علماء نے جو کہا ہے دیوبندی امام کے پیچھے نماز مت پڑھو، صحیح کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ ہرگز ہرگز کسی دیوبندی کو اپنا امام نہ بنا۔ اب رہ گیا یہ سوال، حضرات یہ لمبا ٹائم ہو جائے گا اگر میں اس پر مزید دلیل پیش کروں تو، ہے نا؟ اب دوسرا سوال اس میں کیا ہے؟ دیوبندی جماعت کے لوگ سنی اماموں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ ارے ہم نہیں پڑھتے ہیں تو یہی ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ان کے بہت بڑے پیشوا جن کا نام اشرف علی تھانوی ہے، میں بھی کسی دوسرے مولوی کا نام نہیں لے رہا ہوں، صرف ایک ہی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا جب وصال ہو گیا قدس سرہ، تو اشرف علی تھانوی کو جب خبر ہوئی، ان کی ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو وہ بہت روئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ان کے ماننے والوں نے پوچھا، یہ کانپور کیا واقعہ ہے؟ کیا آپ کو وہ تو کافر کہتا تھا، اس کے مر جانے پر رونا کیسا؟ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ وہ مجھے کافر کہتا تھا، کسی اور وجہ سے نہیں کہتا تھا، عشق رسول کی وجہ سے کہتا تھا۔ اس کا صاف مطلب ہوا کہ اشرف علی صاحب تھانوی کی زبان سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کو کافر کہنا یہ عشق رسول کی علامت و پہچان ہے۔ ان کے علماء نے باضابطہ فتوے دیے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں سے کہ سنی ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ تو انہوں نے لکھا کہ وہ ہمارے پیچھے نماز کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن ہم ان کے پیچھے نماز کو جائز سمجھتے ہیں، اس لیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔
لہذا سنی امام کے پیچھے دیوبندی جماعت کے لوگ جو نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ان کے پڑھ لینے سے ان کا گناہ معاف نہیں ہو جاتا، یہ گستاخ رسول ہیں، ان کی اقتداء میں نماز حرام، حرام، اشد حرام، بدکام ہے، بد انجام ہے۔ اور اگر کوئی اس کو مسلمان جان کر اس کی اقتداء کو صحیح سمجھ کے پڑھے گا تو وہ فوراً کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے رسول پاک کی شان میں ایسی گستاخیاں کی ہیں، ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ علماء عرب و عجم نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ جاری کیا ہے، اور یہاں تک کہا ہے من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر، یہ ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفر میں، ان کے عذاب کا مستحق ہونے میں اگر کوئی شک بھی کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر مناؤ سنی مسلمانوں، تم امام احمد رضا کے ماننے والے ہو، یہ عشق رسول کا متوالا تھا، آج بھی اس کے ماننے والے عشق رسول کے متوالے ہیں۔ یہ نمازوں کو نہیں دیکھتے، پیشانی کے گھٹنوں کو نہیں دیکھتے، ایمان دیکھتے ہیں۔ جو ایماندار ہوگا وہی ہمارا امام ہوگا، اور جو بے ایمان ہوگا، رسول اللہ کا گستاخ ہوگا، وہ ہمارا امام ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ بولو میری باتوں کی تائید کرتے ہو؟ زور سے بولو تائید کرتے ہو؟ ہاتھوں کو لہرا کے بولو تائید کرتے ہو؟ کیا کبھی کسی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ دوسرا سوال ہے، ہمارے یہاں دولہا والے شادیوں میں جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، نقدی یا گاڑی وغیرہ مانگتے ہیں، ایسا کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جوانوں کو اور ان جوانوں کے مربیوں کو، رشتہ داروں کو اس حرام کام سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے اوپر حاکم ہیں۔ آپ لوگ مرد ہیں نا، حاکم ہے کہ نہیں ہے؟ تب تو سبحان اللہ نہ کہنا چاہیے تھا، کتنی اچھی بات ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے اوپر حاکم ہے۔ حاکم کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، محکوم کا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہتا ہے۔ اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم مانگو، زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے تم مانگو، رسول اللہ نے حکم دیا ہے اے عورتوں تم مانگو۔ کیا مانگو؟ مہر مانگو، جتنا چاہو مانگو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ 1000 بھی مانگ سکتی ہو، 10,000 بھی، 1,00,000 بھی، 10 لاکھ بھی، 50 کروڑ بھی مانگ سکتی ہو، مانگو۔ یہ کام تو عورتوں کا ہے، ہمارے مرد اور ان کے مربی عورتوں کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ یاد رکھو تم حاکم ہو، تم کسی کے محتاج، عورتوں کے محتاج نہیں ہو، اس لیے جہیز کا مطالبہ کرنا شرع کی روشنی میں حرام ہے، بدکام ہے، بد انجام ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص اپنی بیٹے کی شادی میں یا کوئی بھی لڑکا اپنی شادی میں کسی بھی قسم کے جہیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا، نہ نقدی کی صورت میں اور نہ گاڑی اور باڑی کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جوانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرات تیسرا سوال ہے، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا سنی کا نکاح دیوبندی سے ہو سکتا ہے؟ کافر سے نکاح کرنے سے نکاح ہوگا کیا؟ ارے زور سے بولو نا، ابھی تو بتا چکا ہوں میں، کافر سے نکاح کریں گے تو کافر ہوگا، نکاح ہوگا؟ ابھی میں نے بتا دیا دیوبندی اپنی گستاخی کی وجہ سے، گستاخی خدا و رسول کی وجہ سے کافر و مرتد ہے، اور جو کافر و مرتد ہوگا
اس کا نکاح پوری دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے مولانا مفتی افسر صاحب شاید فتویٰ نویسی بھی یہ کرتے ہیں، مفتی افسر سے میرا کان مانوس ہوا ہے، آپ ان سے پوچھئے وہ آپ کو بتائیں گے۔ جو مشرک ہیں، مشرک بتوں کے پجاری ہیں، ان کا نکاح مشرکہ عورت سے تو ہو جائے گا، ان کے بچے بھی حلالی پیدا ہوں گے۔ جو کافر اصلی ہیں ان کا نکاح کافر اصلیہ سے ہو سکتا ہے، انہی کے مذہب کی عورت سے ہو سکتا ہے، اور ان سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلالی قرار دیا جائے گا۔ لیکن جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے، جو مرتد ہے، جس نے رسول پاک کی شان میں گستاخی کی ہے، جیسے دیوبندی وغیرہ کے لوگ، جن لوگوں نے گستاخی رسول کا ارتکاب کیا ہے، ان کا نکاح پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ دیوبندی مرد اگر دیوبندی عورت سے شادی کرے گا تو بھی نہیں ہوگا، اس سے جتنے بچے پیدا ہوں گے کوئی بھی حلالی پیدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنی عورتوں کو کسی دیوبندی مرد کے ساتھ نکاح مت کرنا، اور کسی دیوبندی عورت کو اپنے گھر میں بہو بنا کے نہ لانا، اس لیے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تمہاری پوری نسل اس سے خراب ہو جائے گی۔ اپنی نسل کو بچانا ہے تو دیوبندیوں سے پرہیز کرنا۔ آخری بات کہہ کے میں رخصت ہوتا ہوں، بہت ٹائم ہو گیا۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 12:30۔ سبحان اللہ۔ بس یہ آخری بات ہے جو آپ حضرات کے لیے ضروری ہے بتا دینا، کہ ابھی میں نے بتایا کہ دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ایک عقیدہ آخر میں سن لیجئے۔ آپ مجھے بتائیے، خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ زور سے بولو نا، تمہارا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ دیوبندی جماعت کے مولانا لوگوں نے لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ مولانا اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے لا نسلمو کہ کذب باری محال است، ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ خدا پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ بھی عیب ہے، لہذا اللہ میرا جھوٹ سے بھی پاک ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے تحت قدرت میں نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ ایسے لوگوں کا ایسا عقیدہ جن لوگوں کا ہو، ان کے لیے ہمارے علماء نے کیا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ ہم سلوک کیا کریں۔ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی عدالت نہیں ہے کہ ہم کوئی حد جاری کر سکیں یا کوئی سزا دے سکیں۔ صرف ہمارے لیے ایک ہی حکم ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ الْحَدِيث، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، شادی بیاہ کرنا، یہاں تک کہ وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنا، وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک ہونا، یہ سب حرام ہے، بد کام ہے۔ ان تمام لوگوں کو دور سے جیسے مکھی نکال کے پھینک دیتے ہو، اسی طرح سے ان کو نکال کے پھینک دو، ان سے قریب مت ہونا۔ اگر جو ان سے قریب ہوگا وہ رسول اللہ سے دور ہوگا، اور جو ان سے دور ہوگا قسم خدا کی میرے رسول سے قریب ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔